ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی ناظرین، اب پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سب سے بڑی خبر کی۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی، اور یہ منظوری جو ہے وہ کچھ اس طرح آئی کہ اسرائیل کے جو انتہا پسند وزیر ہے ایتمار بن گویر، اس شخص نے ایک بہت بڑی بات کی، اور اس نے یہ کہا کہ اگر حماس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا گیا تو وہ نیتن یاہو کی حکومت کو ختم کر دیں گے، اور حکومت کو ختم کرنے کے لیے اسمبلی میں پھر ووٹنگ کی جائے گی۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو کے لیے یہ کتنا اہم معاملہ ہو چکا ہے۔ پھر جنگ بندی معاہدے میں اسرائیلی جو قید ہے اس میں موجود تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کی بھی بات ہوئی ہے۔ یہ بیان آیا ہے خلیل الحیہ کا، یہ بھی ایک بہت بڑا اہم بیان ہے کہ اب ان سب میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ حماس کے لوگ ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ حماس سے جن کا تعلق نہیں ہوگا۔ اب کتنے لوگ رہا کیے جاتے ہیں، کس طرح یہ رہائی ہوگی، یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آنا ہے۔ اور پھر امریکہ نے اب اس غزہ کی جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے 200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو غزہ سے زبردستی نہیں نکالا جائے گا۔ اس پورے معاملے کی آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ 2 سالہ خون ریزی کے بعد بالآخر اسرائیل نے جنگ روک دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر دستخط ہو گئے۔ باقاعدہ جنگ بندی معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مصر آمد کے موقع پر ہوگا۔ معاہدے کے تحت حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جبکہ اسرائیلی قید میں موجود تمام بچوں اور خواتین کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز غزہ سے مرحلہ وار باہر نکل جائیں گی۔ رفح کراسنگ سے آمد اور خروج کا راستہ کھولا جائے گا، اور غزہ میں جنگ مستقل طور پر ختم ہوگی۔ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو غزہ معاہدے کے تحت طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے، جبکہ غزہ کے لوگوں نے اپنے علاقوں کی جانب واپس جانے کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی کابینہ سے معاہدے کی منظوری کے بعد کابینہ اجلاس سے خطاب میں نیتن یاہو نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ جنگ کا مرکزی مقصد یرغمالیوں کی واپسی تھی، جسے اب ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ اب معاہدے کے بعد نیتن یاہو کو انتہا پسند رہنماؤں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے وزیر ایتمار بن گویر نے کہا کہ اگر حماس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا گیا تو وہ نیتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کے لیے ووٹ دیں گے۔ وہ غزہ امن معاہدے کے بھی مخالف ہیں۔ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے 200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مصر، قطر، ترکی اور ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات کے فوجیوں پر مشتمل مشترکہ فورس قائم کی جائے گی، جس کا بنیادی کام جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف۔ وہ نہ ہو سکا کہ جس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو انتظار تھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی چاہت تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار اس بات کا ذکر کیا تھا، اپنی اس خواہش کا برملا اظہار کیا تھا کہ انہیں نوبیل پیس پرائز چاہیے۔ نوبیل پیس پرائز کا آج اعلان ہو گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نوبیل پیس پرائز نہیں مل سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دل ٹوٹ گیا، اس کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نوبیل پیس پرائز نہیں ملا ہے تو ناروے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کتنے ٹیرف لگائے جاتے ہیں، کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا اہم معاملہ یہ کہ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز نہیں ملا ہے تو پھر اب یہ جو غزہ کی جو ڈیل کروائی تھی اس نے، اس ڈیل کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ بہرحال دعا تو یہی ہے کہ یہ ڈیل اسی طریقے سے چلتی رہے، غزہ میں امن ہو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی خواہش تھی نوبیل پرائز کی، یہ خواہش نہ پوری ہوئی، تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ڈیل کا کیا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے تیل کے شعبے سے وابستہ درجنوں کمپنیوں، افراد اور جہازوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ پابندیاں ان اداروں اور شخصیات پر لگائی گئی ہیں جو کہ ایران کی ایل پی جی کی برآمدات اور ترسیلات میں سہولت فراہم کرتے تھے۔ ان میں چین کی ایک بندرگاہ اور ٹی پاٹ آئل ریفائنری یہ شامل ہیں۔ یہ دو ایسی جگہیں ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ چین سے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مزید 40 کمپنیوں اور افراد پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں، اور ان میں ایران کی جو پیٹرو کیمیکل مصنوعات کے بڑے خریدار ہیں اور اس تجارت میں شریک جو اعلیٰ حکام ہیں ان سب پر پابندی لگا دی ہے۔ اور یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب اقوام متحدہ نے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، تقریباً 2 ہفتے قبل ایران کے جوہری اور میزائل پروگراموں کے باعث اس پر سنیپ بیک پابندیاں جو ہے وہ دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔
امریکہ کی ہی طرف کچھ اور مزید خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے شکاگو میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حائل ہو گئی ہے، کیونکہ امریکی وفاقی جج نے شکاگو میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ حکم نامہ آ گیا ہے جج صاحب کا، اور وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ پر یہ بات واضح کی ہے کہ شکاگو میں بغاوت کے خطرے کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں سے بغاوت ہونی ہے، وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو یہ ساری باتیں وہ کر تو رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تھا، اور یہی بات عدالت نے کی ہے۔ اور بیسیکلی امریکی صدر جو ہیں وہ شکاگو کے میئر اور گورنر ان دونوں کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا بھی جو ہے وہ برملا اقرار ہوا ہے۔ اب یہ دونوں تو جیل نہیں جائیں گے فی الحال، اور جو نیشنل گارڈز ہے ان کی تعیناتی بھی روک دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فلپائن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ فلپائن کا ایک جنوبی جزیرہ ہے جس کا نام ہے مائنڈاناؤ، اس کے قریب شدید زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ جو ہے یہ زمین کی سطح سے تقریباً 20 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا ہے، اور فلپائن، انڈونیشیا اور پلاؤ کے جو ساحلی علاقے ہیں ان میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ فلپائن کا جو موسمیاتی اور جو زلزلے کی جو مانیٹرنگ کا ادارہ ہے، اس نے ساحلی علاقوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر بلند جگہوں یا اندرون ملک منتقل ہونے کا کہہ دیا ہے۔ تعلیمی اداروں اور سرکاری جو دفاتر ہیں ان کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے 1 اکتوبر 2025 کو بھی فلپائن میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس کی شدت تھی 6.9، اور اس زلزلے نے بھی تباہی مچا دی تھی۔ اس کے نتیجے میں 74 افراد ہلاک ہوئے تھے، 500 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اب آپ کو ایک اور ملک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس ملک کا نام ہے پیرو، اور پیرو جو ہے وہ جنوبی امریکہ کا ایک ملک ہے، اور اس کی جو صدر ہیں دینا بولوارٹے، ان کے خلاف مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، امپیچمنٹ ہوگی اب ان کی۔ کیا معاملہ ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیرو کی جو کانگریس ہے اس میں صدر دینا بولوارٹے کے خلاف مواخذے کی تحریک کے لیے ووٹنگ ہوئی، اور صدر کے خلاف مواخذے کے حق میں 130 رکنی جو کانگریس ہے اس میں سے 124 ارکان نے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور مواخذے کے لیے ووٹنگ سے قبل جو پیرو کی صدر ہیں وہ کانگریس کے سامنے پیش نہیں ہوئی تھیں، وہ سامنے نہیں آئیں، اور بیسیکلی ان پر جو الزامات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جرائم کی روک تھام میں ناکام ہوئی ہیں، اور عوامی جو احتجاج ہوا ہے اس سے نمٹنے میں بھی نااہلی کا الزام لگا ہوا ہے ان پر۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے قبل 8 مرتبہ دینا بولوارٹے کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن تمام کوششیں ناکام ہوئی تھی۔ 8 کوششیں ان کو ہٹانے کی گئیں، لیکن سب کوششیں ناکام ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ ان کے مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔